الهی الف الهی الف الهی الف الهی الف اللہ ہماری زندگی کے کون سے عمل کو قبول کر لے اسے کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لہٰذا اپنا کسی عمل بھی حقیر ہم نہ جانیں، جو بھی عمل کریں اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کریں کہ ہم اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، کبھی اس کے سامنے باغی بن کر نہ جائیں۔ کتاب روضۃ الجنہ کی میں ایک داستان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آغا سید نعمت اللہ جزاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو آغا علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور میں نے آغا سے درخواست کی کہ آغا مجھے اپنی شاگردی میں آپ رکھ لیں۔ آغا نے میری درخواست کو قبول کیا اور میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ آغا مجھ پر بڑی شفقتیں فرماتے تھے، میں ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، ان کے درس میں بیٹھتا تھا اور وہ مجھے اب اپنے گھر کا ایک فرد سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن جب وقت میسر ہوا تو میں نے آغا سے کہا کہ آغا ایک وعدہ کرے کہ ہم میں سے جو پہلے انتقال کرے گا، جس کی پہلے موت واقع ہوگی، وہ مرنے کے بعد والے واقعات سے پہلے والے کو جو زندہ رہے گا اسے باخبر کرے گا۔ تو ہم دونوں میں وعدہ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اتفاق یہ ہوا کہ میرے استاد علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا اور ان کا انتقال ہونا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، میں ان کے فراق میں زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن میں ان کے قبر پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھا ہوا تھا، اسی اثنا میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے عالم خواب میں اپنے استاد علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ بالکل شاہانہ لباس پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ آقا کا تو انتقال ہو۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، آپ اپنی کیفیت کے بارے میں بتائیں، ہم سے تو وعدہ ہوا تھا آپ کا کہ جس کا پہلے انتقال ہوگا وہ اپنے حالات کے بارے میں باخبر کرے گا۔ تو آقا بتائیں کہ آپ کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ شرف ملا، اس شاہانہ لباس میں اتنے خوش و خرم آپ نظر آ رہے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ موت کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے، جو واقعات ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، یہ بڑے دل خراش حالات ہیں۔ انسان کو آمادگی کے ساتھ یہاں آنا چاہیے۔ دنیا میں انسان بھول جاتا ہے کہ اسے قبر میں بھی جانا ہے، اسے برزخ کے سفر سے بھی گزرنا ہے۔ لہذا انہوں نے بیان کیا کہ میرے بہت سے اعمال تھے، میں نے جیسے ہی قبر کی تنگی کو میں نے محسوس کیا، مجھے قبر میں لٹا دیا گیا، لوگ مجھے چھوڑ کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد میری قبر میں ایک آواز گونجی کہ باقر تیرا خدا کون ہے؟ پھر میں نے سوال کے جوابات دیے۔ اس کے بعد میں اپنا ایک ایک عمل خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا، لیکن میرے کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اجر جسے تم ابھی دیکھ رہے ہو، اس سکون کے ساتھ میں تمہارے سامنے ہوں، یہ اس زندگی کے بہت سے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی کا ایک عمل تھا۔ میں نے اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، خدا کی بارگاہ میں وہ عمل قبول نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں نے کہا یا اللہ، میں ایک دن ایک راستے سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ تیرا ایک بندہ ہے کہ جسے لوگ پیٹ رہے ہیں، کئی لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اسے بہت زد و کوب کر رہے ہیں، اسے بہت مار رہے ہیں۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے، کیوں اس بندے خدا پہ تم ظلم و ستم کر رہے ہو، کیوں اسے مار رہے ہو؟ تو سب نے کہا کہ یہ ہمارا مخلوق ہے، اس نے ہم سے پیسہ لیا تھا اور اس پیسے کی وجہ سے یہ ہمیں ڈیلی ٹال مٹول کر رہا ہے اور مجھے پیسہ نہیں دے رہا، لہٰذا ہم اسے پیٹ رہے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں اس کو اس لیے پیٹ رہا ہوں چونکہ میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا نعمت اللہ کہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس بندے مومن کی مدد کروں، جبکہ میں اسے جانتا نہیں تھا۔ میں نے فوراً تمام ان لوگوں سے کہا کہ آپ کا جس کا اس نے پیسہ لیا ہے، جس سے اس نے قرض لیا ہے، ان سب کا قرض میں ادا کروں گا اس کی طرف سے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آج کے بعد اسے کوئی مطالبہ نہ کرے، پھر اسے آپ چھوڑ دیں۔ سب نے کہا کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے، آپ دے چاہیے۔ آقا نعمت اللہ جزاری نے بیان کیا کہ علامہ مجلسی نے کہا کہ میں نے فوراً سب کو اپنے گھر بلایا اور اس شخص کی طرف سے سب کے پیسے میں نے ادا کر دیے۔ پھر یہ بڑی ذمہ ہو گیا، اس کا سارا قرض اتر گیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا، یا اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ میں نے قبر میں کہا یا اللہ میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا، اس بندے مومن کی مدد، جبکہ میں اسے جانتا نہیں تھا، نہ میرا رشتہ دار تھا نہ میرا دوست تھا۔
علامہ مجلسی نے کہا کہ نعمت اللہ جزائری تجھے پتہ ہے یہ عمل میرا اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا کہ آج یہ جو شاہانہ لباس تم دیکھ رہے ہو یہ اسی کی جزا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں خوشنودی پروردگار کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ اللہ ہمیں کس عمل کا کون سا صلہ دے گا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا